ویلکم ٹو طیبہ قرآن اکیڈمی۔ نماز۔ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو نماز کی طرف جلدی کرتے، نماز اپنے وقت پر پڑھتے، رات کا ایک طویل حصہ قیام کرتے، دوران سفر دوران قیام قرآن مجید کی قرأت ترتیل کے ساتھ کرتے، جہاں لمبا کرنا ہوتا لمبا کرتے، ہر آیت پر رکتے، آیات رحمت پر رک کر اللہ سے رحمت کا سوال کرتے، آیات عذاب پر رک کر پناہ مانگتے، اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں سوج جاتے، اور اگر کوئی استفسار کرتا تو فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لوگوں کو ہلکی نماز پڑھاتے۔ اس دوران اگر بچے کے رونے کی آواز آتی تو نماز مؤخر کر دیتے، جب بیمار ہوتے تو بیٹھ کر نماز پڑھتے، سفر میں نماز قصر کرتے۔ صدقہ و خیرات۔ خود بھی صدقہ کرتے اور دوسروں کو بھی صدقہ کرنے کا حکم دیتے، کوئی چیز کل کے لیے بچا کر نہ رکھتے، کوئی صدقہ لے کر آتا تو اسے دعا دیتے، کسی سائل کو انکار نہ کرتے، اگر پاس کچھ نہ ہوتا تو خاموشی اختیار کرتے، کسی کو ہدیہ کہہ کر دیتے، کسی کو کچھ ہبہ کر دیتے، خرید و فروخت میں کبھی زیادہ ادائیگی کرتے، قرض لیتے تو زیادہ لوٹاتے۔ مال کا ضیاع اور اسراف بالکل پسند نہ تھا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے خرچ کے انداز کو دیکھیں، اپنے لباس، اپنے رہن سہن اور اپنی روزمرہ زندگی میں جہاں جہاں اور جتنا مال ہم خرچ کرتے ہیں اس پر بھی غور کریں۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند معاملات۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید معمولات اور معاملات کے بارے میں بات کروں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بامقصد انسان بنیں اور امت مسلمہ کی حالت بدلے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اور اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا۔ ہمارا طرز عمل اور رہن سہن، کلام، گفتگو، معاملات، برتاؤ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق ہونا چاہیے، صحابہ کرام کے طریقہ کے مطابق ہونا چاہیے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔